یہ دجال، اس پر میں نے لکھا ہے یہ بڑے دغاباز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ یعنی پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ دجال کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ اس میں علم نہیں ہے، یعنی کوئی پراپر ناؤن نہیں ہے، کسی شخص کے نام کے طور پر یہ لفظ نہیں آیا، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اس میں صفت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے ان کا سرے سے۔ تو اس طرح کے قصے کہانیاں دجال کے بارے میں بہت ہو گئے، اس وجہ سے آپ ان قصے اور کہانیوں کو سامنے رکھ کے تعبیر نہ کریں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے کہ چونکہ مسیح علیہ السلام کے آنے کے بارے میں ایک غلط فہمی تینوں مذاہب میں پیدا ہو گئی ہے، ایک ایسا فریب دینے والا آدمی اٹھے گا کہ جو اپنے آپ کو مسیح کہہ کر متعارف کرائے گا کہ میں مسیح ہوں، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام آ گئے، یہ کہہ کے متعارف کرائے گا۔ تو عربی زبان میں دھوکہ دینے والے، فریب دینے والے کو دجال کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دجال کوئی فرد نہیں بلکہ ایک نظام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دجال کے بارے میں غامدی صاحب کی تضاد بیانیاں ان کے پورے ماڈرنسٹ مذہبی نظام کی جڑ کو کھول دیتی ہیں۔ آئیے اس موضوع کو صاف اور دو ٹوک انداز میں سمجھتے ہیں۔ غامدی صاحب کا بنیادی دعویٰ۔ غامدی صاحب کہتے ہیں دجال کوئی فرد نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے، باطل تہذیب، جھوٹا پروپیگنڈا، مغربی طاقت وغیرہ۔ یعنی دجال انسان نہیں ہے، آنکھ کا عیب نہیں ہے، گدھا نہیں ہے، اس کے تابع جن نہیں، فرد نہیں بلکہ سسٹم ہے۔ یہ حدیث، سیرت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل، اگر دجال نظام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں کیوں شک میں رہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں شک میں رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دجال ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست سے بڑھ کر غامدی صاحب کی فہم و فراست ہو گئی ہے کہ وہ اتنے دعوے سے کہتے ہیں کہ دجال کوئی انسان نہیں، کوئی فرد نہیں بلکہ ایک نظام ہے، سسٹم ہے۔ یہ دلیل غامدی صاحب کے پورے نظریے کو ختم کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں فکر مند رہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد ایک لڑکے کو ملنے گئے، اس سے سوال کیے، اس کے دل میں کیا چل رہا تھا معلوم کرنا چاہا، اس کے حالات دیکھے۔ صحابہ کو بھی تشویش ہوئی، حضرت عمر نے قتل کی اجازت مانگی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ دجال ہوا تو تم اسے قتل نہیں کر سکو گے۔ یہ سب کیا بتاتا ہے؟ دجال انسان ہے، دجال ایک فرد ہے، دجال کی شناخت کی علامت ہیں، دجال کسی خاص زمانے میں پیدا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شخصی وجود میں تردد رکھتے تھے۔ اگر دجال نظام ہوتا تو کیا ایک لڑکا دجال کا سسٹم ہو سکتا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام کا معائنہ کرنے ابن سیاد کے گھر گئے تھے؟ کیا حضرت عمر ایک نظام کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام کے بارے میں سوچتے رہے کہ شاید یہی وہ ہو؟ یہ عقل اور حدیث دونوں کے خلاف ہے۔ دجال کو نظام ماننے کا سب سے بڑا تضاد۔ غامدی صاحب کہتے ہیں دجال نظام ہے، انسان نہیں، لیکن حدیث کہتی ہے دجال کھائے گا، پیے گا، ایک نوجوان کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ گدھا ہوگا، اس کی رفتار تیز ہوگی، اس کے پیچھے جنت اور جہنم جیسے فتنہ ہوں گے، وہ 40 دن زمین پر رہے گا، وہ ایسے فتنہ کرے گا جیسے کوئی نہیں کر سکا، وہ دنیا بھر میں گھومے گا۔ یہ سب فعل شخص کے ہیں، نظام کے نہیں۔ آنکھ والا نظام، گدھے پر سوار نظام۔ اب سوچئے، یہ نظام کہتے ہیں نا دجال کو، تو کیا کوئی ایسا نظام بھی ہوتا ہے جس کے آنکھ ہوتی ہے؟ آنکھ والا نظام، گدھے پر سوار ہوتا ہے نظام، نوجوان کو قتل کر کے زندہ کرنے والا نظام ہوتا ہے کوئی، 40 دن میں زمین گھومنے والا کوئی نظام ہوتا ہے؟ یہ نہ عقلی ہے نہ لغوی، بلکہ واضح طور پر فرد کی علامات ہیں۔ دجال کو نظام کہنا اہل سنت، اہل حدیث اور ائمہ کے خلاف ہے۔ اجماع ہے دجال انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جسامت، رنگت، بالوں، آنکھوں کی تفصیل بتائی۔ اس کا فتنہ شخصی و حقیقی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی شخص کو قتل کریں گے۔ یہ بات تواتر فتنہ سے ثابت ہے۔ 30 دجال تو ہوں گے مگر ایک بڑا دجال ہوگا، وہ دمشق کے پاس قتل ہوگا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں یہ سب میٹافور ہے، سب علامتیں ہیں، سب نظام کے استعارے ہیں، یہ اسلام نہیں، یہ ماڈرنسٹ فلسفہ ہے۔ سب سے بڑا تضاد، غامدی صاحب ابن سیاد کی احادیث کا مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے میں دجال کی علامات دیکھ رہے ہیں، اس کے جوابوں پر غور کرتے ہیں، لوگ اس کو دجال سمجھ کر ڈرتے ہیں۔ یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ یہ
بتاتا ہے کہ دجال ایک شخص ہے، ایک زمین پر رہنے والا فرد ہے جو پہچانا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں شکوک ہو سکتے ہیں، جو کسی گھر، بستر اور مقام پر ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال، اگر دجال نظام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے میں دجال کا شبہ کیوں کرتے؟ یہ پوری ماڈرنسٹ تعویل ختم کر دیتا ہے۔ حدیث ابن سیاد غامدی نظریے کی قبر ہے۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ دجال ایک شخص ہے، اس کے پاس فوق العادت قوتیں ہیں، وہ فتنہ و سحر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے تلاش کیا، صحابہ اس سے ڈرتے تھے، اس کی جسمانی علامات تھیں، وہ کسی زمانے میں پیدا ہوا یا ہو سکتا ہے، کوئی سسٹم ان سب علامات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ غامدی صاحب اس حدیث کو قبول نہیں کرتے یا اسے تمثیلی کہہ کر ٹال دیتے ہیں، یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ غامدی صاحب کا نظریہ حدیث کے خلاف، لغت کے خلاف، عقل کے خلاف، اجماع کے خلاف، سیرت کے خلاف اور 1400 سال کے علماء کے خلاف ہے۔ حق اور باطل کے معرکہ کے اندر وہ یہ ہے کہ جو حق پر اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، اللہ نے ہمیشہ ان کو آیات، بینات، معجزات ان سے نوازا۔ اس کا دیکھو اللہ نے پھر فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کو بدلا ہوا کبھی نہیں پاؤ گے۔ اچھا، جب وہ باطل پہ کھڑا ہو گیا، خدائی دعویٰ بھی کر دیا، اچھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے جو معاملات اس کے ماتحت کر دیے، یعنی وہ جب چاہے بولے بارش ہو جا، بارش ہوگی، وہ ایک بندے کو مارے گا پھر کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا، اس کے پاس ہر طریقے کا اس کے پاس خرق عادت کام ہوگا، وہ کسی کو زندگیاں دے رہا ہے، بیمار کو شفا دے رہا ہے، بارشیں برسا رہا ہے۔ یہ جو جتنے بھی خرق عادت معاملات ہیں، یہ آیات بینات کے طور پر اس کے پاس کیسے آ سکتے ہیں کہ وہ ایک جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور جھوٹے دعوے کی سچائی کے طور پر خرق عادت کام کر رہا ہو، اور پھر ہم اس کے اوپر یہ دلیل دیں کہ خرق عادت کام اللہ کے اذن سے ہی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے مارکے کے اندر جو باطل پر ہوتا ہے اس کو کبھی بھی آیات بینات سے اللہ نے نہیں نوازا، وہ نبیوں کو ہی نوازا ہے۔ کہ دجال کا جو معاملہ ہے یہ اڑتی باتیں تھیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی حتمی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک روایت ایسی ہے اور معتبر ترین کتابوں کے اندر ذکر ہے، خود امام بخاری بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں جس میں مفہوم بالکل الٹ ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال سے متعلق بہت سی چیزیں پوچھی ہیں، اور میں نے ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں، لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ دجال ایسا ہوگا کہ اس کے جو ہے نا ایک جانب رزق کا پہاڑ ہوگا اور ایک جانب جو ہے نا پانی کا نہریں ہوں گی، تو ایسی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہوا اہون علی اللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی اوقات ہی اتنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے معاملات کرے، اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خرق عادت کام یعنی آیات، بینات، معجزات اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ عطا کرے کہ وہ جنت اور دوزخ کو ساتھ لے کے چل رہا ہو اور وہ بارشیں برسا رہا ہو، اب اس کی کوئی اوقات نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتی کامران شہزاد صاحب دجال کو شخصی فرد مانتے ہیں؟ تھوڑا سا ان کا بھی خلاصہ کر دیتا ہوں۔ یہ لوگ خود کوئی واضح نظریہ بیان نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے کندھوں پر رکھ کر چلاتے ہیں، خود نہیں کہتے کہ دجال نظام ہے، لیکن ایسے لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یا مبہم جملے بولتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک طبقہ کی رائے ہے تاکہ اپنے نظریے کی ذمہ داری نہ لینی پڑے، عوام کا بیکلیش نہ آئے، حدیث کے خلاف بات کھل کر نہ کہیں، پھر بھی ماڈرنسٹ فکریں پھیلا دیں۔ یہ تحریف کی نرم اور چھپی ہوئی صورت ہے۔ آئیے اس رویے کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ مفتی کامران شہزاد دجال کو شخصی فرد مانتے ہیں کہ نہیں؟ جواب ہے نہیں، وہ کبھی کھل کر نہیں کہتے۔ دجال انسان نہیں، سسٹم ہے، مگر وہ غامدی صاحب کو بار بار کوٹ کرتے ہیں، لیکن غامدی صاحب کی بات کو آگے بڑھانے کے بعد وہ رد نہیں کرتے، اور ان کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ عجیب ہے مسئلہ ان کا۔ دجال کے ظہور کا مطلب فتنہ، نظام، تہذیب کا بگاڑ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دجال کی حدیثی علامات بیان ہی نہیں کرتے، دجال کی جسمانی خصوصیات یعنی آنکھ، سفر، فتنہ، ان کو علامتیں کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ یہ بالکل وہی ماڈرنسٹ اسلوب ہے جو غامدی صاحب استعمال کرتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں کھل کر نظام نہیں بولتے۔ وجہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وجہ نمبر 1، عوام میں دجال کے شخصی ہونے پر مضبوط ایمان ہے۔ وہ جانتے ہیں، عوام حدیث جانتی ہے، ہر مسجد میں دجال فرد سمجھا جاتا ہے، حدیث ابن سیاد مشہور ہے، اہل سنت کا اجماع سب کو معلوم ہے، لہٰذا اگر وہ سیدھے سیدھے کہیں دجال آدمی نہیں صرف نظام ہے تو عوام فوراً رد کر دے گی، اسی لیے یہ لوگ مبہم اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ وجہ نمبر 2، حدیث کے خلاف جانے کی ہمت نہیں، کیونکہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، احمد، ابن ماجہ، مسند طبرانی، مستدرک حاکم، درجنوں احادیث دجال کو انسان کہتی ہیں۔ یہ سب ریجیکٹ کرنا عوام کے سامنے ممکن نہیں، اسی لیے چھپ کر ماڈرنسٹ بات کی جاتی ہے۔ وجہ نمبر 3، غامدی سے متاثر ہونا مگر کھل کر نام نہ لینا۔ مفتی کامران شہزاد مکمل طور پر غامدی، جاوید غامدی اسکول، جدید لبرل فکر، حدیث کو عقلی چربی میں لپیٹنے کا منہج رکھتے ہیں۔ یہ متاثر ہیں لیکن براہ راست غامدی کا نام لے کر اپنی رائے بیان نہیں کرتے کیونکہ عوام رد کرتے گی، لہٰذا وہ کبھی ڈبل بات کرتے ہیں، کبھی غامدی کا حوالہ بطور مثال دیتے ہیں، کبھی بات مبہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ علمی دیانت کے خلاف ہے۔ اہل سنت کا موقف کیوں بیان نہیں کرتے؟
अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, मजबूत और तवातुर हदीस से साबित है। वो ये है कि दज्जाल एक शख्स है, एक आंख से अंधा यानी काना, 40 दिन जमीन पर रहेगा, आसमान से बारिश रोकेगा, जमीन उगाना बंद कर देगी, नौजवान को कत्ल करके जिंदा करेगा, जन्नत और जहन्नम जैसा फितना दिखाएगा, उसके साथ जिन्नात और शयातीन होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उसको लुत के दरवाजे पर कत्ल करेंगे। ये इजमाए उम्मत है, कोई इख्तलाफ नहीं। मगर मॉडर्निस्ट तबका, गामदी प्लस कामरान शहजाद, ये सब बयान नहीं करते, दज्जाल की अहादीस नहीं पढ़ते, हदीस इब्ने सय्याद को नजरअंदाज करते हैं, अलामात को तमसील कहते हैं, उसे निजाम, तहजीब, प्रोपेगेंडा, मीडिया बना देते हैं। नतीजा, गामदी साहब का नजरिया मॉडर्निस्ट गलत हदीस के खिलाफ है। मुफ्ती कामरान शहजाद कॉपी पेस्ट मॉडर्निस्ट हैं। दोनों में तेजाद भी है और डर भी। दोनों लफ्जी खेल से आवाम को कन्फ्यूज करते हैं। दोनों अहले सुन्नत के सही नजरिए को बयान ही नहीं करते, बच्चे के लिए तावील करते हैं। ये लोग दूसरों के नाम पर तीर चलाते हैं और खुद का मौक़िफ़ बयान नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी औकात ही इतनी नहीं कि अल्लाह ताला इसके लिए ये सारे मामलात करे। इसकी कोई औकात और हैसियत नहीं है कि अल्लाह ताला ऐसे खर्के आदत काम यानी आयात, बय्यिनात, मौजिज़ात इस शख्स के लिए अल्लाह ताला अता करे कि वो जन्नत और दोज़ख को साथ लेके चल रहा हो और वो बादशाह बरसा रहा हो। हाँ, इसकी कोई औकात नहीं। मुफ्ती कामरान का दावा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की औकात नहीं कि अल्लाह इतने बड़े काम करे। ये बात सही बुखारी में नहीं है। मुफ्ती के जो अल्फाज हैं ये सही बुखारी में नहीं है, न सही मुस्लिम में है, न सुनन अरबा में है, न मुस्नद अहमद में है, न किसी सही सनद के साथ मरवी है। मुफ्ती कामरान शहजाद का जो फितना है वो ये है कि सही हदीस का हवाला देकर सही अरबी अल्फाज में हदीस बयान करके उर्दू तर्जुमा में गलत बयानी करता है। ये अपने अल्फाज में बयान कर देता है और ये अल्फाज उन्हीं में से हैं। ये बात बिल्कुल झूठी है, रिवायत में नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल समझ में आती है, हदीस के अल्फाज को तब्दील करके अपने तरीके के मुताबिक बना दिया गया है। सही बुखारी में दज्जाल के ख्वारिक दर्ज झील हैं। बुखारी शरीफ में वाज़े अल्फाज, दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नम जैसा फितना होगा, वो बारिश रोकेगा, जमीन उगाना बंद कर देगा, एक जवान को कत्ल करेगा फिर जिंदा करेगा, उसकी एक आंख होगी, उसकी रफ्तार, फितना, झूठ सब बयान किया गया है। ये तमाम सही अहादीस मौजूद हैं और ये सब दज्जाल को फर्द साबित करती हैं। बुखारी में ये कहीं नहीं है कि उसकी वफात नहीं, अल्लाह उसे खुराक नहीं देगा। ये खुला झूठ है। मुफ्ती कामरान की बददयानती कहाँ से शुरू होती है? वो आयत लाते हैं, तुम अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे। फिर कहते हैं, चूंकि बातिल को अल्लाह कभी मौजज़ात नहीं देता, इसलिए दज्जाल के मौजज़ात नहीं हो सकते। ये इनकी दलील है। पता नहीं इनको मुफ्ती बनाया किसने है कि ये खुद ब खुद मुफ्ती बन बैठे हैं, यानी अपने नाम के आगे मुफ्ती लगा लिया है इन्होंने। ये कतई फरेब है। क्यों? कुरान खुद कहता है बातिल वालों को भी खर्क आदत कुव्वतें मिल सकती हैं। फिरौन के जादूगर, कुरान कहता है उन्होंने लोगों की आंखों को मसूर किया, लोग यकीन से धोखा खा गए। तो क्या फिरौन के जादूगर अल्लाह से बड़े थे? सामरी ने गाय में जिंदगी का असर डाल दिया, तो क्या सामरी नबी था? नहीं, मगर खारिक आदत काम हुआ। सूरह अनम अल्लाह कहता है बातिल वाले आयत देखकर भी ईमान नहीं लाते, यानी आयत यानी निशानी बातिल वालों के सामने भी होती हैं। दज्जाल के बारे में हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नौजवान को कत्ल करेगा और जिंदा करेगा। सही मुस्लिम। ये मुफ्ती कामरान और गामदी दोनों रद्द करते हैं, क्योंकि मॉडर्निस्ट जहन गैर बर्दाश्त नहीं करता। सुन्नत अल्लाह का गलत इस्तेमाल। सुन्नत अल्लाह का असल मानी है अल्लाह जालिम को हमेशा मोहलत देता है, नेकी और बदी का इम्तिहान जारी रहता है। कौमें अपने अमाल की वजह से बर्बाद होती हैं। अल्लाह की आदत नहीं कि फौरन सजा दे। ये अहकाम है दुनिया के निजाम के, न कि मौजज़ात न मिलना। मुफ्ती कामरान ने सयाक से काटकर आयत को मौजज़ात पर फिट कर दिया। ये तहरीफ है। इन्हीं लोगों का तिजाद सूरह बकरा जादूगर रस्सियां साफ बना देते थे। ये कहते हैं ठीक है। सूरह तहा सामरी मुर्दा गाय में जिंदगी का असर डाल देता है, ये भी सही। सूरह कहफ याजूज माजूज का पहाड़ फाड़ना, ठीक है। मगर जब दज्जाल के ख्वारिक आए तो कहते हैं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये डबल स्टैंडर्ड है। असल में मसला यह है कि इन मॉडर्निस्ट लोगों का ईमान गैब पर कमजोर है, लिहाजा दज्जाल को फर्द नहीं मानते। मेराज को रूहानी कहते हैं। नुज़ूल ईसा का इनकार, दज्जाल का इनकार, जन्नत का इनकार, अमली तौर पर शक्कुल कमर का इनकार, मूसा का दरिया चीरना, नेचुरल फिनोमेन, ये सब एक ही मॉडर्निस्ट ज़हनियत है। सबसे बड़ा मसला, मुफ्ती कामरान हदीस के अरबी अल्फाज पढ़कर उर्दू में मिलावट कर देता है। ये मॉडर्निस्ट तरीका है। असल हदीस पढ़ो, फिर अपनी मर्जी का तर्जुमा करो, फिर सयाक बदल दो, फिर अकीदा बदल दो। ये इल्मी खयानत है और इसकी ये खयानत मैंने पिछले वीडियो में बयान की है। अल मुरसलीन में जमा का सैगा इस्तेमाल करके बोलता है कि नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में बहुत सारे रसूल मौजूद थे, जबकि मैंने कुरान की ही दलील से उसका ये रद्द किया है। इससे पहले भी हजरत अली के बारे में झूठ इसने गढ़ा। हदीस के अल्फाज सही बयान कर रहा है, तर्जुमा में घोटाला करता है। इब्ने हजर का नाम लेकर इब्ने हजर ने कहा कि हजरत अली ने
इतने लोगों को जिंदा जलवा दिया, सही बुखारी का हवाला देकर। हालांकि वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, मैं बता चुका हूँ पहले भी। खुलासा ये कि मुफ्ती कामरान शहजाद दज्जाल को निजाम मानने वाले मॉडर्निस्ट हैं, लेकिन खुलकर नहीं कहते हैं, मुबहम रहते हैं। सही अहादीस को गलत तर्जुमे से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उसकी औकात नहीं वाली रिवायत झूठी है। उनकी पूरी दलील कुरान और हदीस के खिलाफ है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ मुकम्मल हक और वाज़ेह है। दज्जाल इंसान है, निजाम नहीं। उसके खवारिक अल्लाह के इज़्न से होंगे इम्तिहान के लिए। ये सब सही बुखारी व मुस्लिम में साफ मौजूद है। लोगों का गैब में मॉडर्निस्ट ईमान कमजोर है, इसलिए ये तावीलें करते हैं।